اب سوال فوراً کہیں گے روح جسم سے باہر ہو تو بندہ زندہ ہے. اب عام بندہ تو پریشان ہو جائے گا, اجی روح جسم سے باہر تو بندہ زندہ کیسے؟ توجہ رکھنا ذرا. انہیں کہنا روح جسم سے باہر ہو بندہ مردہ ہوتا ہے, یہ لکھ دو. زہر کا پیالہ پی لیا جائے گا, لکھ نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اگر یہ لکھ دینا کہ روح جسم سے باہر ہے, میں ابھی قرآن کریم پڑھتا ہوں, سورت نمبر 39 سورت زمر آیت نمبر 42. رب کائنات فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فرمایا دو بندوں کی روحوں کی بات کر رہا ہوں, ایک سونے والے کی, توجہ رکھنا پسرور کے دوستو, ایک سونے والے کی, ایک فوت ہونے والے کی. فرمایا نیند کے وقت سونے والے کی روح نکال لیتا ہوں, اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. اگر اس نے فوت ہونا ہوتا ہے روح میرے پاس رہتی ہے, بندہ مر گیا. اور اگر اس نے دوبارہ اٹھنا ہوتا ہے, زندہ ہونا ہوتا ہے, نیند سے جاگنا ہوتا ہے, فیرسل الاخرى, روح بھیج دیتا ہوں. میرے مولا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ان فی ذلک لآیات, میں نشانیاں دے رہا ہوں. اللہ کس کو؟ لقوم, ایسے لوگوں کو, یتفکرون, جن میں عقل ہے, تدبر ہے, غور ہے, فکر ہے, جن کا دماغ کام کر رہا ہے. ان دماغ والوں کو میں سمجھا رہا ہوں کہ نیند کے وقت, سوتے وقت, نیند کی حالت میں روح جسم میں نہیں ہوتی. یہ کون کہہ رہا ہے, میں یا قرآن کہہ رہا ہے؟ نیند والے کی نیند کے وقت, سونے والے کی سونے کے وقت, دوران نیند روح جسم میں بولیے بولیے نہیں ہوتی. سورت زمر آیت نمبر 39. انہیں کہو اگر روح جسم سے باہر ہو بندہ مردہ ہے, ناراض نہ ہونا. جب آپ کے ابو جی سو جائیں تو اماں جان کو کہہ دو اماں عدت میں بیٹھ جاؤ, کیونکہ قرآن کہتے ہیں سونے والے کی روح نکل گئی ہے. اجی گل پوری مولانا بچتی ہے کچھ, نیند میں روح نہیں ہوتی, یہ طے ہے قرآن کریم کی آیت ہے. تو کہتے ہیں روح جسم سے باہر ہو, بندہ مردہ ہے, تو سونے والا ابا جی ہے, اماں جی عدت میں بیٹھے, اور یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین پہ آپ جائیداد تقسیم کر لو, من بعد وصیت یوصی بہا او دین, کم پورا ہو جائے. روح تو نہیں ہے, بندہ تو فوت ہے, تیرے مطابق روح نہ ہو بندہ ہوتا ہے مردہ. تو جب روح نہیں ہے تو آپ اماں کو عدت میں کیوں نہیں بٹھاتے؟ اماں نو چھڈو, اپنی گل کرو کہ بیبی جی جدوں میں سو جاواں تو تے گھر ٹر جانا, اپنی بات کر لے. یہاں تو تجھے بہت اچھی طرح میرے بھائی مسئلہ سمجھ آتے, یہاں اتھے تسی پکائی بیٹھے ہو گل نو, پلے باندھ لئیے گل. بھئی ادھر جو نیند میں روح نکل جاتی ہے آپ کیوں عدت کا حکم جاری نہیں کرتے؟ ایک ہی جواب, مولوی صاحب روح نہیں ہے لیکن روح کا تعلق تو ہے. تو کہنا مولانا ایک منٹ, یہ تعلق کا لفظ قرآن میں ہے؟ تعلق کا لفظ کوئی نہیں, واللہ قرآن میں تعلق کا لفظ نہیں ہے اس آیت پہ. تو جب نہیں ہے تو نے تعلق کیوں مانا؟ مفسرین نے بتایا. میں نے کہا ہمیں تو کہتے ہو مفسرین نہیں قرآن مندے ہیں, میں نے تلاشی لی ہے تو اب تو قرآن سے تو ہاتھ دھو بیٹھا. یہ تو ابھی میں نے پہلی ویکسین دی ہے تجھے, ڈوزیں اور بھی رہتی ہیں. میرے بھائی تعلق کا لفظ نہیں ہے, تو کہتے ہیں تعلق کا لفظ نہیں ہے, نظر نہیں ہوتا. سونے والے کا دل دھڑک رہا ہے, سونے والا کروٹیں بدل رہا ہے, سونے والے کی سانسیں چل رہی ہیں, خون چل رہا ہے, کھانا ہضم ہو رہا ہے. میں نے کہا نظر آ رہا ہے, تو پھر آنکھ کو ایمان سمجھتا ہے, آنکھ پر ایمان ہے, مشاہدہ ایمان ہوتا ہے, آنکھ کو ایمان سمجھ رہا ہے. قرآن پڑھ, سونے والے کی روح کے باوجود سونے والا زندہ ہے, قرآن پڑھ. قرآن تو ہے نہیں, لا محالہ کہیں گے تعلق تو ہے نا. تو میں نے کہا چلو میں نے مان لیا بھائی تعلق ہے اور مفسرین نے لکھا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ روح نکل جائے, روح بندے سے بولیے 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 روح جسم سے نکل جائے, باہر ہو, صرف تعلق رکھے تو بندہ بولیے بولیے بندہ زندہ ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے شہید کا جسم یہاں زندہ, حضور کا فرمان کہتا ہے شہید کی روح وہاں زندہ
جیسے اس کا جسم روح باہر تھی، تیرا ابا زندہ، روح باہر تھی، تو زندہ، تیری اہلیہ، تیری اماں جان عدت میں نہیں بیٹھتی کہ روح باہر ہے، جسم الگ ہے، تعلق رہ کے زندگی ہے، ایسے شہید کی روح اوپر ہے، جسم نیچے ہے، تعلق ہے تو زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، عقائد علماء اہل سنت، سر پچک سر بلند، حضرت علامہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، عقیدہ حیات النبی۔ تو بھائی وہ تعلق آپ یہاں بھی مان لیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم نے تو کوئی مسئلہ نہیں کیا، ہم تو کہہ رہے ہیں رسول پاک کا فرمان میری سر آنکھوں پہ۔ اب اگلی بات، کوئی پوچھے یار سمجھ جو نہیں آئے گی تو شریعت نے آخر یہ مسئلہ سمجھایا کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، شریعت نے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی، تو پھر شریعت نے یہ کیوں چھوڑا ہے کہ سمجھ نہیں آئے گی؟ دو جوابات۔ نمبر ایک، بہت سے مسئلے ہیں جو سمجھ نہیں آتے، آپ مانتے ہیں، مانتے ہیں نہیں مانتے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے نبض چیک کی اور نبض چیک کر کے کہا کہ بھائی تیرے اندر شوگر ہے اور سب سے زیادہ ہے، آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ آپ انہیں کہنا میرا ہاتھ پکڑ اور ایک بوری شوگر کی نکال کے دکھا دے۔ شوگر چینی کو کہتے ہیں نا، مٹھاس، چینی لینا بند کر دینا میں، تو مجھے یہاں سے شوگر 1 کلو روزانہ نکال کے دکھا دے۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں سیب میں آئرن ہے، ایپل، APPLE ایپل، ہاں ایسے ہی ہے نا۔ ہمارا ایک دوست تھا، اس کو ڈبل P کا اسپیلنگ پڑھنا نہیں آتا، وہ کہتا تھا APPLE ایپل، تو اس لیے میں ایپل کا نام لے کر بتا رہا ہوں نا۔ تو یہ جو ایپل ہے، سیب ہے، اس میں آئرن ہے۔ بیالوجی پڑھی ہو نا تو بندے کو سمجھ آتی ہے، آئرن ہے۔ آئرن کسے کہتے ہیں؟ لوہے کو۔ آپ 2 کلو سیب دیں اور کہنا یار ایک سریا تو نکالتے دے دے، مینو کاٹ دے، آپ مانیں گے؟ آپ مانتے ہیں کہ آئرن ہے، نکال کے نہیں لیتے۔ آپ مانتے ہیں جسم میں شوگر ہے، آپ چینی نہیں بنواتے، کیوں؟ آپ ماہر پر، دلیل پر اعتماد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماہر ہے، ٹھیک کہا اس نے۔ تو بھائی اللہ نے فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آتی، آپ کو اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ تو الزامی جواب ہے۔ اب میں تحقیقی جواب دینے لگا ہوں۔ قبر کی جو زندگی ہے نا، اس کو چھپایا گیا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں موت کے بعد والے حالات دکھا دینا تو تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو۔ مسلم میں ہے یا نہیں؟ تو اگر وہاں کے حالات ہمارے اوپر منکشف ہو جائیں تو ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے کبھی کبھار کسی پر کشف کرامت میں ظاہر ہو جائے تو وہ کوئی جو ہے نا لازمی بات نہیں ہے، لیکن عام طور پہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اس لیے نہیں بتایا جاتا۔ تو ایک شخص سے ہماری بات ہوئی، وہ مجھے مماتی صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، مجھے سب چیز سمجھ آتی ہے، تو مجھے بتا ذرا سمجھا دے کیسے ہے، میں بات مان جاؤں گا۔ میں نے کہا تیرے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود تجھے بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ کہتے پوچھو۔ میں نے کہا کندھے پہ کیا بیٹھے ہیں؟ چلو پہلے آپ بتا دیں، ہمارے کندھوں پہ کیا بیٹھے ہیں؟ کیا بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ پکے ہو؟ پکے ہو؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ اعمال لکھ رہے ہیں؟ نہیں لکھ رہے، کندھے پہ بیٹھے ہیں، اوپر قمیض آ گئی، ان کا پین پینسل اندر چھپ گیا، کیسے لکھ رہے ہیں؟ مجھے سمجھا کے دکھاؤ۔ سمجھائے میں کندھے پہ ہے نا، قمیض پہ تو نہیں ہے، یا تو کہو قمیض پہ ہے نس گئی، اگر کہتے ہیں کندھے پہ ہیں لکھائی پڑھائی گئی۔ دوستو ایک بندہ کندھے تے ہوئے تھے اتنے آ ونجے قمیض۔ پھر بچوں کو یہاں اللہ کے رسول نے نہیں بٹھایا؟ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ السلام کی نواسی، حضرت امامہ بیٹھی ہیں، حضرت حسنین بیٹھے ہیں، نعم الراکبان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ تو جب بچے کو باپ اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں تو فرشتہ کہاں جاتا ہے؟ بتا۔ اگر تو کہتے اتر کے کمر پہ آ جاتے ہیں تو کندھے والی حدیث گئی، پھر کمر علی لایا۔ اچھا اگلی بات، آپ جب غسل کرتے ہیں شاور کے نیچے اوپر سے پانی آ رہا ہوتا ہے، فرشتہ کہاں جاتا ہے؟ یا تو کہو فرشتہ سج جاندے پہ انہوں پانی پہ جاندے، گیلا ہو جاتے ہیں، آپ کہیں گے پس ویندہ بیچارہ اتنے پانی آ ویندے، کہاں جاتے ہیں؟ اچھا چلو، ایک بندے نے کہا غسل خانے میں فرشتے باہر ٹھہر جاتے ہیں، میں نے کہا میں مان گیا۔ دریا میں جب تیراکی کرتے ہیں پھر کہاں جاتے ہیں؟ چل رہا ہے، سارے کو الٹرنیٹ موجود ہے۔ دریا میں جب تیراکی ہوتی ہے، سوئمنگ پول میں ہوتی ہے، نہر میں ہوتی ہے۔ آپ کے یہاں ہم گزرے، مولانا نے کہا بہت بڑی نہر ہے، راوی سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا راوی تو سکا ہوا ہے، تو کہتے ہیں نہر بڑی ہے۔ اچھا راوی جا رہی ہے،
ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ نہر میں جب بندہ نہاتا ہے تب تو فرشتے باہر نہیں ٹھہرتے نا, واش روم میں باہر آ جاتے ہیں. تو نہر کا نہانا, سوئمنگ پول کا نہانا, دریاؤ سمندر کا نہانا, پھر فرشتے کہاں جاتے؟ اچھا چھڑ یار, اور گل کرتے ہیں. الٹا لٹکا کر پولیس والے تفتیش کرتے ہیں, اللہ محفوظ فرمائے. جدو الٹا لٹکا لیندن پولیس والے, فرشتے بھی لٹکے ہوئے ہوندے نے, مینوں سمجھا دے. تو وہ بندہ مجھے کہنے لگا جی میں تو نہیں سمجھا سکتا, یہ تو قدرت کی باتیں ہیں. تو میں نے کہا جب اپنے کندھے پہ بیٹھے دو فرشتوں کی اٹھنا بیٹھنا تو مجھے نہیں سمجھا سکتا, لکھنا پڑھنا نہیں سمجھا سکتا, ہم قبر آخرت کی باتیں تجھے سمجھاتے پھریں. جس کو رب نے فرمایا سمجھ نہیں آئے گی مانو, بس نہیں آئے گی مانو نا. ہماری بحث نظریہ ہی نہیں ہے. ہم نے آج تک چیلنج دیے یوں کہ لایا ہو کسی نے, ہاں آپ چیلنج کرو گے تو ہمیں علاج کرنا آتا ہے, لیکن ہم بحث کرتے نہیں ہیں, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا بس قبر میں زندہ مانو, بس تمہیں شرم سمجھ نہیں آئے گی مانو. ہم نے اتنی بات مان لی, آگے ہم چلے ہی نہیں ہیں. تو تجھے کس نے کہا ہے کہ خواہ مخواہ سے سمجھانے کے چیلنج کرتا پھر؟